جی ہاں، واقعی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو ایسے حالات میں چھوڑ دے کہ ماں باپ کے دل سے بس پھر کیا نکلے گا، آپ خود سوچیں۔ مکمل بات کرنے والا ہوں، ویڈیو کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا۔ آئیے میرے عزیزو، بنے رہنا، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین کہتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کچھ نہیں پتہ کس کی دعا کس کے حق میں اللہ رب العزت کب قبول کر لے۔ جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہوں آج اس ویڈیو میں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دینا، کیونکہ جو روزانہ مجھے دیکھتے ہیں الحمدللہ وہ تو دیکھتے ہی ہیں، جو پہلی بار آئے ہیں میرا ان سے کہنا ہے۔ آئیے اپنے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کل میری نظروں کے سامنے ایک پوسٹ آئی، اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد میرے عزیز میں آپ سے کیا بتاؤں، میرا دل واقعی ماں باپ کے تعلق سے، خاص کر والد کے تعلق سے ایموشنل ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسی کنڈیشن میں بھی جی رہے ہیں جن کی اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہے، اگر ماں سامنے بیٹھی ہے اور کہیں سے آ رہا ہے، یہ کنڈیشن میرے سامنے آ گئی ہے، مجھے معلوم بھی ہو گیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے کہ اولاد سامنے سے آ رہی ہے، ماں سامنے بیٹھی تو قطر کے سائڈ سے ہو کے نکل گئے تاکہ ماں پیسے نہ مانگ لے۔ ایسی کنڈیشن بھی بن گئی ہے معاشرے کے اندر۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس ماں باپ نے ہمیں پالا۔ ابھی مکمل بات کروں گا، ابھی آپ سے بنے رہنا، ابھی جانا نہیں آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے، کیونکہ میں آپ کو ایک اچھا پیغام، اچھا میسیج روزانہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، پھر نبی کا فرمان بھی آپ کو روزانہ بتاتا ہوں اور آخر میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ تقریباً کئی سالوں سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو سنیں، یہ پوسٹ آپ دیکھیں، پہلے اس پوسٹ کو دیکھیں، اس میں کیا لکھ رہا ہے، دھیان سے دیکھیں، میرا تو دل واقعی پسیج گیا۔ ان کی مدد بھی ضرور کریں دوستو، واقعی کسی بھائی نے بھی، جس بھائی نے بھی یہ لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ غریبی کا عالم تو دیکھو صاحب، دکان کا دائرہ قمیض سے چھوٹا ہو گیا، دکان کا دائرہ قمیض سے بھی چھوٹا ہے۔ ذرا خود دیکھیں آپ، میں آپ سے کیا بتاؤں، فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سامان اپنے شریر پر ہی لٹکا کر بیچ رہے ہیں، بتائیے آپ ذرا دیکھیے۔ اور آگے دیکھیے، ان سے بھی کچھ خرید لیا کیجئے، یہ لوگ ایمان نہیں بیچتے، بازاروں میں سامان بیچتے ہیں۔ واقعی حقیقت تو یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل کنڈیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، حقیقت بات ہے یہ۔ تو میرے عزیز، جب یہ فوٹو میرے سامنے آیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے ایک اچھا پیغام آپ کو دے دوں۔ آپ کبھی بھی کوئی بزرگ دیکھے کوئی سامان بیچ رہا ہو، یہ نہ دیکھیں وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے، نہیں، آپ اس کی کنڈیشن کو دیکھیں میرے عزیزوں۔ اور دیکھنے کے بعد میں خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں ایسی حالت میں وہ سامان کیوں بیچیں گے یار؟ سامان تبھی تو بیچیں گے جب ان کی اولاد ساتھ نہیں دے گی۔ یہ مان لیجیے کچھ ایسی کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں جن پہ کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اولاد ساتھ نہیں دے رہی اپنے ماں باپ کا۔ 10% ایسے لوگ ہیں جو سچی اور پکی محبت اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، 90% ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اپنے ماں باپ کے لیے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میری اس بات سے سہمت ضرور ہوں گے، ہاں، کیونکہ بات یہ حق ہے، یہ سچ بات ہے بالکل۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، میں ان حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو دوستو، اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کر لیں، کبھی بھی ایسی کنڈیشن میں ماں باپ نہ جائیں کہ ان کو کچھ بیچنا پڑے۔ اور خاص کر کہیں بھی میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا کہ جو بھی اپنی روزی روزگار کے لیے روز صبح کو پھیری کرنے جاتے ہیں، پھل فروٹ کا ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی اپنی چنے مونگ پھلی وغیرہ بیچتے ہیں، اور بھی بہت ساری کنڈیشن ہے، سیب بیچتے ہیں، امرود بیچتے ہیں، پھیری کرتے ہیں، کبھی کوئی یعنی کہ ٹب، بالٹی، پرات، تسلا وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، مطلب جگہ جگہ دیکھیں آپ کے لوگ پھیری کرتے ہیں اپنے روزی روزگار کے لیے، جگہ جگہ لوگ پھیری کرتے رہتے ہیں، گاؤں گاؤں گھومتے رہتے ہیں۔ بھائی جب گاؤں گاؤں میں گھومتے ہیں، ان کا سامان بکتا ہے تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، اور نہیں بکتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی استعمال کرنے کی چیز ہو، تو ان کا دل تھوڑا اداس رہتا ہے۔ یہ چیز بھی بڑے قریب سے میں نے جانی میرے عزیزوں، ہاں۔ تو بس میرا مطلب یہ ہے کہنے کا، ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اور غزہ کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں میرے عزیزوں۔ تو جو کل میں نے سوال پوچھا تھا، ابھی رکے، کل میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے 5 ٹاپ نعت خواں کے نام بتائیں آپ مجھے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے کچھ جواب لکھ کے دیے، کچھ بھائیوں نے بہنوں نے دیے۔ چلیے ان کے نام میں بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن اگر میں کسی کو نام لوں گا 5 کا اور نام پھر
छूट जाए किसी बड़े शायर का या बड़े नात खा का, और ये वीडियो मान लो उस तक कभी पहुंची तो उसके दिल पर असर पड़ेगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने आपका ओपिनियन देखा। लेकिन दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि ये बताइए, अगर हम मस्जिद में खाना खाएं या सोएं या लेटें तो जायज़ नहीं है, लेकिन वो कौन सी दुआ है जिसको हम पढ़ के मस्जिद में खाना भी खा सकते हैं, लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं? हाँ मेरे अजीजों, वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, यानी वो इतिकाफ की नियत करके आप मस्जिद में, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना खाने की नियत से इतिकाफ की नियत करेंगे, नहीं, आप जो है 10 या 12 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें, इतिकाफ की नियत करके दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद में आप चाहे लेट से सो जाएं या खाना खा सकते हैं मस्जिद में। तो वो इतिकाफ की नियत, अगर आपसे इतिकाफ की नियत करनी नहीं आए तो आप दिल में अल्लाह की बारगाह में यह रिज़ा कर लें, या अल्लाह मैं बस, आपको वो नवैतु सुन्नतल इतिकाफ अगर ना कहना है तो ये कहना, या अल्लाह मैं इसमें एतकाफ़ की नियत करता हूँ और मैं एतकाफ़ की नियत से बैठा हूँ। इस तरीके से अपनी ज़ुबान से कह लें, दिल में कह लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी नियत हो जाएगी, क्योंकि नियत दिल के इरादे को कहते हैं मेरे अजीज़ों। तो ये बहुत ज़रूरी पैगाम था जो हर मुसलमान भाई को मालूम होना चाहिए, जो ज़्यादातर बाहर काम करते हैं, और बाहर काम करने के बाद मैंने देखा है कि मस्जिदों में कुछ भाई खाना खाते हैं जा करके, तो नमाज के नहीं जाते हैं, वो खाना भी खाते हैं, तो एतकाफ़ की नियत ज़रूर कर लिया करें। हाँ मेरे अजीज़ों, आज का सवाल सुने। आज का सवाल मेरा ये है कि नबी के बाद सबसे पहले खलीफा कौन थे? पहला सवाल जो इस्लाम से, दीन से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। पहला सवाल कि नबी के बाद कौन से खलीफा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सवाल मेरा और सुन लें कि जो अजान देता है उसको क्या कहा जाता है? जो अजान देता है उसको क्या कहा जाता है? ये 2 सवाल आपसे मैंने कर लिए हैं। अब देखूंगा कल तक कौन सा भाई कौन सी बहन मुझे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लिख कर भेजते हैं। आपको मालूम हो तो दोनों सवालों के जवाब दें, और नहीं मालूम हो तो लिखे भाई हमको नहीं मालूम। इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे तक इन सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। अल्लाह के नबी का फरमान सुन लीजिए, फिर आपको कलाम सुनाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज का अल्लाह के नबी का फरमान बहुत ही प्यारा है कि जो शब जुमा और जुमे के रोज़ 100 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह, 100 हाजतें, आपकी 100 हाजतें, 100 ऐसे काम अल्लाह पूरे फरमाएगा जो नेक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जुमा है, आज पढ़ लें। रात जो निकल गई तब उसमें आपको पढ़ना था, लेकिन आने वाले जुमे में याद रखें कि जुमे रात की रात को जो शब आएगी वो जुमे की शब होगी। जब आने वाली जुमे रात में जो शब होगी वो जुमे की शब होगी। उसमें रात को आप इशा की नमाज के बाद में 100 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, और फिर जैसे ही सुबह को जुमे का दिन निकले, जैसे आज निकला है, फिर आप 100 मरतबा नबी की बारगाह में दरूद शरीफ दिल से पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला नबी फरमा रहे हैं कि उसकी 100 हाजतें पूरी होंगी। कितना प्यारा फरमान है अजीज़ों। आजकल कौन नहीं चाहता कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, मेरी ये नेक काम, मेरा ये जायज़ काम पूरा हो जाए। हर कोई चाहता है, नेक जायज़ दुआएं मांगते हैं लोग। तो हर जुमेरात की रात को यानी शबे जुमा को और जुमे के दिन में 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। हाँ, तो नबी ने फरमा दिया, अमल ज़रूर करें। आप कलाम सुन लीजिए, कलाम बहुत ही प्यारा है। एक मैसेज जो हमेशा देता हूँ, फिर दे रहा हूँ, नमाज की पाबंदी करें। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें, आजिज़ी पैदा करें अपने अंदर। और मेरे अजीज़, नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ें। माँ बाप का दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ, माँ बाप को राज़ी रखे तो अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राज़ी है। आइए मेरे दोस्त, कलाम बहुत ही प्यारा है, कलाम शुरू करते हैं। कोई दुनिया अता में नहीं, हम तो तेरा। कोई दुनिया अता में नहीं, हम तो तेरा। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा
سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تو تیرا سنے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے تو ان کی فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت اتنی کتنی مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر غم پہ کی میری حمایت کتنی تو نے ہر غم پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی اور مجھ سے 16 مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب تو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو
تیری محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تو تیرا۔ اور سنیں، اور سنیں، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب آخر میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، سنیے نا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرنا سیراج مگر فقر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تو تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزو، جیسا بھی کلام لگا ہو دعاؤں سے نوازے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آج کے 2 سوال کیے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کے کون تھے، ان کا نام بتائیے، اور جو اذان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام بتائیے۔ انشاءاللہ صبح کو 10 بجے ملتے ہیں، کل صبح کو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور فلسطینی غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے گا، اور اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے گا۔ ماں باپ کبھی بھی اس کنڈیشن بنائے کہ ان کو کچھ بیچنا پڑے، ان کو کچھ فیری کرنی پڑے، ان کو کچھ مزدوری کرنی پڑے، یہ خیال رکھیں، ورنہ ایسی اولاد پر لعنت ہے میرے عزیزوں، ایسی اولاد پر لعنت ہے جو اپنے باپ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی باپ محنت مزدوری کرے۔ ہاں میرے عزیز، ایک اچھا پیغام دینے کی میں نے آپ کو کوشش کی ہے تاکہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ فرما برداری کرنی شروع کر دیں۔
اپنا خیال رکھیے گا، ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اللہ حافظ.